بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز کی آندھی، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرائے فارس کی تباہی کی داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ۔ میں نے کتاب حجاز کی آندھی اس انداز سے لکھی ہے کہ قارئین اکرام اسے تاریخی ناول کہیں گے۔ مجھے اس پر اعتراض تو نہیں، لیکن ہمارے ملک میں تاریخی ناول یا اسلامی تاریخی ناول اتنے زیادہ لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں کہ یہ صنف رسوا ہو گئی ہے۔ سنجیدہ ذہن اور ذوق کے قارئین اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات تاریخی ناول کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کا یہ رویہ بلا جواز نہیں۔ ناپسندیدگی کی وجہ قابل فہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی ناولوں کے بیشتر مصنف تاریخ کم اور ناول زیادہ لکھتے ہیں۔ ان کا یہ انداز کاروباری ہوتا ہے۔ وہ کہانی کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے کی کوشش میں تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں اور تاریخ کے اصل واقعات کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اہم واقعات حذف ہو جاتے ہیں۔ واقعات کا تسلسل بھی تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ وہ ناول ہی کیا جس میں رومان نہ ہو، عشق محبت کی چاشنی اور حسن بے مثال کا چسکا نہ ہو۔ تاریخی ناول لکھنے والوں نے ناول کے یہ مطالبات پورے کرنے پر زیادہ زور بیان صرف کیا ہے۔ تاریخی ناول بلکہ اسلامی تاریخی ناول لکھنے والے ایک مشہور و معروف ناول نویس نے، جن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس صنف کے خالق وہی ہیں، ان کے متعلق ایک مبصر نے کہا تھا کہ ان کے ہاں مجاہد کی پہچان کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے بازو میں ایک نوخیز حسینہ ہو۔ کتابوں کی منڈی میں اسلامی تاریخی ناولوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک ناول نویس اس وقت تک تقریباً 4 درجن تاریخی ناول لکھ چکے ہوں گے۔ پاکستانی فلموں کی طرح ان ناولوں میں ایک ہی فارمولہ کہانی ملتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری ذہن کے ناول نویسیوں اور ناشروں نے تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ لوگ عاری ہوتے ہیں۔ حجاز کی آندھی اسلامی تاریخی ناول ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو مستند تاریخ ملے گی، اور یہ تاریخ متعدد مورخوں کی کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ یہ میری شبانہ روز محنت سے کی ہوئی ریسرچ کا حاصل ہے۔ اس میں آپ کو کہانی کی دلچسپیاں بھی ملیں گی، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ اور کوئی ایک بھی کردار فرضی اور غیر حقیقی شامل نہیں کیا گیا۔ تمام کردار اور واقعات حقیقی ہیں۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں 1-2 دن ہی زندہ رہ سکوں گا، ایک لشکر تیار کر کے مثنہ بن حارثہ کے ساتھ عراق بھیج دینا۔ یہ لشکر جس طرح تیار ہوا ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھے، ایسی شکستیں دیں کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تاریخ کے مشہور صحابی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خون ریز جنگیں لڑی تھیں، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی محاذ پر مجاہدین نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن فتح کیا تھا۔ اسی محاذ پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور سپہ سالار مثنہ بن حارثہ کی بیوہ سلمہ کو اپنی عقد میں لیا اور ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس تاریخی ناول میں کسریٰ کے خاندان کی محلاتی سازشیں بھی ملیں گی اور ایسے جذباتی اور پراسرار واقعات بھی ملیں گے جو افسانہ لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ حجاز کی آندھی
اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور قیادت کی بڑی صاف جھلک ملے گی۔ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ بچیاں اور بچے اپنی درخشاں روایات اور اسلام کی عسکری روح سے آگاہ ہوں۔ اس داستان شجاعت میں صحیح تاریخ کے ساتھ ساتھ کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں اپنی اس کاوش میں کامیاب نہیں تو براہ کرم مجھے میری خامیوں سے آگاہ کیجیے، میں آپ کا ممنون ہوں۔ عنایت اللہ التمش۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لق و دق تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سمام پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا۔ نظر کا دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے ہوئے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف انواع کے کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلا کی داستانوں کے کردار لگتے تھے، شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم عریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ پھندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا جسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور صورتال ایسی جیسے خیموں سے دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا،
دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی، جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ، دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا۔ کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانشمند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے۔ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا۔ دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا۔ میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بطح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا۔ عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لعن طعن کی کہ جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکی۔ لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کے تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی تھی، لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟
ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بیخ کنی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کے بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابو داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک روز ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھیں۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ ایک دو دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخباثت قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، ابو سلمہ نے کہا، عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک ایک آدمی خصوصاً سرداروں نے کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھ لیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہاں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، ایک اور نصرانی نے کہا، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنیں۔ لیکن مجھے یہ کام بھی کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں، بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں، بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی وقت طلب ہے، ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کریں گے، اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں۔ اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ 7 والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی چاہیے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلاتا ہوں۔
تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی، اور اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا، تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس نے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موزوں جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا، آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھی، اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت حارثہ نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا، اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی، اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا تھے۔ زینب بنت حارث نے سالم دمبا بھونا تھا، جو اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن بارا نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی، اور فرمایا، ابن البارا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن بارا بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت حارث سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت حارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدا یہودا کی قسم، میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن بارا اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا، اور خیبر کی یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا، اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں،
سردار بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر البارہ سے جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینے پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزون تھا۔ ابن داؤد نے کہا، اس وقت خالد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے معرکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقوں، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں قریب المرگ تھیں۔ وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہی یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا تھا۔ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں۔
ابن داؤد نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے، اور مجھے قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا دوست بھی ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ وہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو۔ اگر اپنے کسی لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں ہوں گی۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آ جانا، حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ہی وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سجدج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی صورتال پر تھرک رہی تھی، اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساخت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بیخونی کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا۔ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا، آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر آئے ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ شخص جس کا نام حبیب بن کعب ہے۔ کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے ابو سلمہ، جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ہم بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کرانا چاہتے ہیں اس سے وہ کام ہو جائے گا، ابو سلمہ نے کہا۔
میں 3-4 دنوں بعد مدینے کو روانہ ہو جاؤں گا، ابن داؤد نے کہا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں۔ سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک قنات درختوں کے تنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھوڑ سوار آتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی عام سا مسافر نہیں لگتا۔ گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور قنات کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ تپتی ہوئی ریت سے غیر مروی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے قد و قال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے کہ آنے والا گھوڑ سوار ہے یا شتر سوار۔ کوئی اپنا ہی ہوگا، ابو سلمہ نے کہا۔ اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے۔ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے قد و قال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہاتھ ہلایا جو اشارہ تھا کہ میں تمہارا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر ایک لخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے گئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔